حاصل ایمان برکت رمضان۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید پروگرام کے محفل کے مجلس کے اس حصے میں جو شخصیت موجود ہے ان کو اکثر آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مختلف ان کے تجزیے، ان کے تبصرے، علاقے کی صورتحال، خطے کی صورتحال کیا ہے، عالمی امور کیا ہیں، ملک میں کیا ہو رہا ہے، معیشت کہاں جا رہی ہے، لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہے جو میرے نزدیک ان کے باقی دیگر جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں خوب کرتے ہیں، لیکن یہ جو پہلو ہے ان کی شخصیت کا وہ بہت زیادہ سامنے نہیں آتا لوگوں کے، اور میں ذاتی طور پہ طویل عرصے سے ان کے اس پہلو کے حوالے سے بھی جانتا ہوں، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ بچیاں وہ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ 4 مہینے، 6 مہینے، سال یا اسے 2 سال، 5 سال، 10 سال، جو مہلک بیماریاں خون کی ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ اپنا خون جب ہو، انسان کا بچہ ہو، بچی ہو، رشتہ دار ہو، اور اس کو ایسی کوئی مہلک بیماری ہو جہاں پہ خون چاہیے ہو، ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا، بلڈ کینسر اور بے شمار لاتعداد جو مسائل جو کہ خون سے ریلیٹڈ ہیں، اور پھر اس خون کا صاف ہونا، پھر یہ کہ اس میں انفیکشن نہ ہو، پھر یہ کہ وہ کس نے دیا، کس نے لیا، کیا۔ فاطمیت فاؤنڈیشن کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ان کے جو چیئرمین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں نہ وہ کسی تعارف کے محتاج ہیں، سندھ کے گورنر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر داخلہ رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی جنرل صاحب، بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات جی اور یقیناً باقی تو آپ کو ہم سنتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، فاطمیت فاؤنڈیشن کا کیا حال ہے، کیسا آج کل کیا؟ الحمدللہ پاکستان میں جو فاطمیت ہے، خون جمع کرنے کا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، والنٹیئرز بالکل، اور NGO سیکٹر میں، اور بلڈ ٹرانسفیوژن سروس جو بچوں کو ہم خون چڑھاتے ہیں وہ بھی پاکستان میں میرے خیال میں جتنے بچوں کو ہم روز خون چڑھاتے ہیں 300-400 اتنی بلڈ ٹرانسفیوژن اور کوئی ادارہ نہیں کرتا۔ اور ہمارے 8 سینٹر ہیں پاکستان میں، ہم 4 صوبوں میں ہیں، انٹیریئر سندھ میں ہیں، اور 14,000 بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں جن کا علاج معالجہ ہے، جو ہمیں ان کی ذمہ داری ہم نے قبول کی ہوئی ہے۔ خون جو ہے سب سے زیادہ بچے کس تھیلیسیمیا ہے، ہیموفیلیا بچے کیا؟ سب سے زیادہ تھیلیسیمیا ہے، اور اس تھیلیسیمیا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ذرا۔ جی، تھیلیسیمیا جو ہے یہ ایک موروثی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اس میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا خون نہیں بنتا، یا ان کے ریڈ سیلز جو ہیں وہ نہیں بنتے، اور یہ وہ بچے جو ایسے پیدا ہوتے ہیں، یہ خرابی جن میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد اور والدہ دونوں جو ہیں وہ تھیلیسیمیا مائنر کے کیریئر ہیں، جن کے اوپر کبھی یعنی علامات ظاہر نہیں ہوئی، علامات ظاہر نہیں ہوں گی۔ آپ بھی ایک صحت مند آدمی ہیں، میں بھی صحت مند آدمی ہوں جی، لیکن میں ہو سکتا ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر کے کیریئر ہوں، یعنی علامات ظاہر نہ ہو، لیکن علامت ہوتی نہیں، علامت ہوتی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میری بیوی کو بھی یہی مرض تھیلیسیمیا مائنر ہو تو جب شادی ہوگی تو زیادہ تر چانسز ایسے ہیں کہ اکثر بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کے مریض ہوں گے جن کو ساری عمر خون چڑھانا ہوگا۔ تو اس کے سدباب اور روکنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے آپ ایک ٹیسٹ کرا لیں، جو کہ اتنا مہنگا نہیں ہے، بلڈ کا، خون کا ٹیسٹ کرا لیں، اور اگر اپنا پہلے میل ٹیسٹ کرائے، اچھا، اور اگر اس کو تھیلیسیمیا مائنر کیریئر نہیں ہے پھر جہاں مرضی شادی کر لے، تھیلیسیمیا مائنر والی بچی سے بھی شادی ہو جائے، کوئی عرض نہیں۔ لیکن اگر اس کو تھیلیسیمیا مائنر خود کیریئر ہے تو پھر اس کو انشور کرنا چاہیے کہ اس کی ہونے والی بیوی جو ہے وہ مائنر کی کیریئر نہ ہو۔ ہم نے اس سلسلے میں سندھ اسمبلی سے قانون بھی پاس کرایا ہے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح نامے میں یہ لکھ دیا جائے اور بلڈ ٹیسٹ نکاح سے پہلے ہو جائے تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، آسان طریقہ ہے۔
اس میں بچہ جس کو آپ خون دیتے ہیں، میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ وہ بچہ جس کو آپ خون چڑھاتے ہیں یعنی تھیلیسیمیا میجر، جو کہ جس کی غلطی صرف یہ ہے غالباً کہ وہ موروثی بیماری یعنی اس کے والدین، اب وہ بچہ جس کو خون چڑھاتے رہتے ہیں وہ کتنی اس کی زندگی آپ آگے، میں آپ کے پاس ابھی حاضر ہوتا ہوں، یعنی خون چڑھاتے رہتے ہیں ہمیشہ چڑھاتے رہتے ہیں یا کوئی اس کا علاج بھی ہے؟ کیونکہ یہ تو علاج نہیں ہے نا، یہ تو آپ ایک عارضی طور پہ اس کو ایک، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں جنید صاحب سے میں یہ پوچھوں گا، جنید صاحب ایک وقفے پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا ذرا کہ اب یہ تو بے شمار بچے آتے ہیں نا آپ کے پاس، بے شمار لوگ، ہزاروں لاکھوں، اب بات وہ یہ کہ مفت علاج پیسے لے کے جن سے بلڈ آپ لے رہے ہیں وہ بلڈ کیوں دے رہے ہیں اپنا؟ وہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو خون بیچتے ہیں، ہیروئن چی اور یہ سارے وہ تو خون بیچتے ہیں، تو یہ خون آپ کے پاس جو ہے وہ آتا کیسے ہے؟ اور پھر آپ جن کو خون بچوں کو دیتے ہیں وہ بچے ساری زندگی ان کو پھر خون لگا رہتا ہے، اور خرچہ کتنا ہوتا ہے ایک، یعنی 20,000 25,000 30,000 50,000 تنخواہ کسی کی، تو اس کو کتنا ایک بچہ اس کا تھیلیسیمیا کا ہو تو کتنا خرچہ ہوگا ہفتے کا، مہینے کا، اور کیا علاج ہوگا؟ ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات اور شخصیات بھی شریک محفل ہوں گی اور جنید صاحب سے بھی ذرا بات کریں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں سارے۔ یہ جو واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے یہ میں بتا دوں سب کو کہ یہ واٹس ایپ میرے پاس ہے اور اس کے اوپر لاتعداد کالز بھی آ گئی ہیں اور میسیج بھی آ گئے ہیں۔ میں کل تک امید ہے اور اس میں بہت سی جو دوست ہیں، میں پڑھ تو تقریباً کافی لیے میں نے اس میں میسیج، لیکن اس میں زیادہ تر جو شخصیات ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس میں آئیں کیسے، اس پروگرام میں کیسے ہیں۔ جو بہت سی کالز امریکہ سے آ رہی ہیں، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امریکہ سے کیسے ان کو یا میں چلا جاؤں یا ان کو بلاؤں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اور میسیج بھیج رہے ہیں، تو کل یا پرسوں تک میں کوئی ایسا طریقہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے رابطہ رہے مسلسل میرا۔ اور ارتضیٰ دبئی سے ان کا ایک میسیج آیا ہے، یہ اینڈ آف ٹائم دجال کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، اور مجھے آپ کا مہمان بہت اچھے ہیں، علی رضا یہ وزیرستان سے کہہ رہے ہیں۔ یعنی ثابت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میسیج میں پڑھ رہا ہوں سارے جو آپ کے آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ، اور میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سے رابطہ کروں۔ ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں نازی، آپ کچھ بنا رہی ہیں؟ جی ریسیپی میں آج جو میں بنا رہی ہوں وہ میں دہی پھلکی فروٹ وہ بنا رہی ہوں، ویری انٹرسٹنگ اس لیے کہ ہم نے، ایک منٹ، ہاں آپ دہی بھلے بنا رہی ہیں؟ دہی بھلے نہیں ہوں گے، یہ دہی پھلکی دہی بھلے بنا رہی ہیں، تو ملک کی ایک بڑی شخصیت میرے ذہن میں آ گئی، یہ رمضان کی محفل ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا، یہ دہی بھلے تو نہیں ہے نا؟ وہی نام تو نہیں جو آپ نے بریک میں بتایا؟ نہیں، اچھا میں روزہ میں کوئی نہیں کہا، اچھا نہیں، یہ دہی بھلے جو، اچھا یہ بہرحال آج آپ دہی بھلے، اگر دہی بھلے بنتے ہیں تو ہمارا قومی کھانا ہے اس وقت، قومی ڈش ہے ہماری دہی بھلے۔ میں اسی لیے نہیں بنا رہی کیونکہ وہ بہت وہاں پر بہت کھایا جاتا ہے، اس وجہ سے۔ نہیں کھایا نہیں جاتا، بنایا جاتا ہے، بنا کے دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، پھر وہاں آیا جاتا ہے۔ اچھا بس میں اسی لیے وہ دہی بھلے نہیں بنا رہی، میں دہی پھلکی بنا رہی ہوں، جو بہت معصوم ہوتی ہے دہی پھلکی۔ نہیں، دہی پھلکی بھی آج کل کے دور میں دیکھیں نا، وہ تو مرکز ہے نا، تو مرکز سے بھی دہی پھلکی بھی بنائیں گی آپ، تو امید ہے کہ کوئی اچھا عہدہ آپ کو مل جائے گا۔ ہاں مطلب ہے کہ آپ ذرا بنائیں نا پہلے، پھر ہم بھیجتے ہیں۔ اچھا کیسے؟ بہت آسان ہے، دہی پھلکی آپ مارکیٹ سے آپ لے لیں گے، اس کو ہلکے سے پانی میں آپ نے بوائل کر، یہ دہی ہے۔ اچھا چلیے ریسیپی میں بتا دیں، اس میں تو چلیے آج آپ بتائیں کہ کیا کیا۔ نہیں میں تو امتحان لوں آپ کا؟ نہیں ایک منٹ ٹھہر جائے نا، یہ تو سیب ہو گیا، وہ مجھے آم لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آموں کا موسم، مجھے ابھی میں نے پوچھا آپ سے کہ آم آ گئے ہیں، کراچی میں آ جاتے ہیں آم، سندھ میں سب سے پہلے آم آتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ لیمو شیمو کا چکر ہے، جی بالکل، یہ ٹماٹر ہیں، یہ ٹماٹر ہیں، ہاں یہ کوئی مجھ سے سوال کرتا ہو پہ میں انعام دیتا اس پہ۔ اچھا اور یہ دہی ہے، چلے میں سوال کروں؟ نہیں یہ کیا چیز ہے؟ املی؟ املی کا پیسٹ ہے، املی کا پیسٹ۔ ٹھیک ہے، یہ چینی ہو گئی، یہ چینی ہے اور نمک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لال شربت ہے، لال شربت، ہاں لال شربت، اس کا ہم مینگو ڈرنک بنائیں گے نا، لال شربت ہوگا، لیمبو ہوگا، اس میں شوگر، پھر اس میں مینگو بھی ہم ڈالیں گے ساتھ میں۔ تو آپ بیسیکلی بنا رہی ہیں دہی پھلکی ود مینگو ڈرنک۔ مینگو ڈرنک الگ ہے؟ الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ اور اس میں اچھا
ٹھیک ہے. تو اس میں میرے خیال سے کوکنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ کوکنگ کس سے اس وقت ضرورت ہے جب دہی پھلکی کو ہلکا سا آپ کو جو ہے بوائل پانی میں اس کو تھوڑی دیر ڈال دیتے ہیں, زیادہ دیر نہیں. یہ پھلکی جو ہے یہ نرم ہے, سخت ہے؟ اس کو آپ ٹچ کریں, بالکل بالکل نرم ہے. یہ گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں نہیں بالکل گڑبڑ کچھ نہیں ہوگا اس کو. اس میں کچھ اور تو نہیں ہے؟ کچھ پھٹے وٹے کا تو نہیں؟ نہیں نہیں 3 2 1 ہاں کچھ نہیں ہوا نا, دیکھا. اچھا جی, زبردست. آپ ناظر یہ تو مجھے لگتا ہے شیک تیار ہو گئے ہیں. جی جی بالکل, شیک تیار بھی ہو گیا ہے. جیسے میں یہ ہے مینگو جوس, اس میں ہم نے صرف سافٹ ڈرنک ایڈ کیا اور مینگو کا پلپ ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اپنا ایک ٹیسٹ لے کر آئے. ساتھ میں لیمن ہے, اس میں لال شربت ہے, جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہلکا سا ٹیکسچر آ رہا ہے لال شربت کا آ رہا ہے. یہ آپ نے کیسے ڈالا ہے؟ یہ بس وہ گلاس میں نے ایڈ کیا تھا اس کو. اچھا. اور ساتھ ہی جو ہے نا لال شربت کو, اس کو گلاس کو گھماتے کہ لال شربت کو چمچے کے ذریعے ایڈ کر دیا. تو نہیں یعنی پہلے آپ نے پہلے شربت ڈالا, پہلے شربت ڈالا, پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈال ڈرنک دیا ایڈ کی اور ہم نے اس کو جو ہے خوبصورت سی چھتریوں کے ساتھ سجا دیا ہے. اور یہ ہماری دہی پھلکیاں جو ہیں یہ بھی تیار ہے. جب بھی آپ دہی پھلکیاں بنائیں, کوئی بھی ڈش دہی سے بنائیں, دہی میں وہ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹ کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں. تو دہی ضرور کھانا چاہیے, لیکن دہی کھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دہی آپ ڈائریکٹ نہ کھائیں, ہمیشہ اسے کسی نہ کسی تھوڑے سے پانی میں ڈائلیوٹ کر کے پھینٹ کر پھر کھائیں, اس کا اثر پھر زیادہ اچھا ہوگا. یہ بہت اچھی ٹپ ہے ناظرین. ضرور ناظرین مجھے یہ بتائیں کہ ٹمیٹوز آپ نے کہا ٹماٹر کا یوز کیے؟ ٹمیٹو میں نے اس کے اندر یوز کیا تھا. اچھا یہ میں جو آپ کو کہنا چاہی تھی نا کہ آپ نے دیکھا نا کہ میں نے اس کے بیج چھوڑ دیے, جی, کیونکہ بیج ہضم ہونے میں بہت دیر لگاتے ہیں. اچھا. اس وجہ سے ان کو آپ نکال دیں, اور یہ جو باقی کا جو حصہ ہوتا ہے نا, اس سے آپ بیج نکال کر باقی حصہ جو ہے آپ اس کے ٹمیٹو پیوری وغیرہ بنا کر گھر میں رکھ لیں, کسی بھی سالن وغیرہ میں استعمال ہو جائے گا پھر وہ. اور یہ جو ہے بڑا تو زبردست آپ نے اس میں زیرہ بھی استعمال کیا ہے؟ جی, زیرہ میں نے چٹنی میں استعمال کیا ہے, جو یہ املی کی چٹنی ہے. املی کی چٹنی میں زیرہ, ساتھ میں اس میں چاٹ مسالہ, شوگر اور کالی مرچ, نمک ایڈ کیا. اور یہ چٹنی بھی بڑے مزیدار ہوتی ہے. زیرہ کسی بھی کھانے میں آپ جب ڈالتے ہیں نا چٹنی وغیرہ میں, تو وہ ہاضمے کے لیے بڑی اچھی ہو جاتی ہے. زیرہ اٹ سیلف ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے. جب بھی آپ دہی وغیرہ کھائیں, ہضم نہیں ہو رہا, آپ نے بہت سارا کھانا کھا لیا ہے, تو اس میں دہی کے ساتھ آپ زیرہ ایڈ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا مجھے صرف یہ بتائیے گا, یہ شربت جو آپ نے لال شربت تھا, یہ عام شربت, کوئی بھی شربت؟ کوئی بھی شربت. میں آپ کو ایک گلاس میں کر بھی دکھا دیتی ہوں کیسے اس کو ہم نے, یہ شربت کا ہم نے ایک چمچ لیا, اب یہ ساتھ ساتھ گھماتے گئے, یہ دیکھیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ شربت جو اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا. اب جب آپ اسے ایسے گلاس کو رکھیں گے اور اس میں آپ ڈالیں گے تو یہ ٹیکسچرڈ ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو اور مٹھاس ڈالنے کے لیے شربت تھوڑا سا آپ اس میں زیادہ ڈال دیں, اور اس کو ڈرنک ڈالیں گے تو وہ ایک ٹیکسچر آپ کو اور اچھا فیل ہوگا, ٹیسٹ میں بھی مزیدار ہو جائے گا. اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں نا. نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل کو ہو سکتا ہے یہ میرا ٹی وی پہ کام اگر خراب ہو جائے تو میں کچھ اس قسم کا کام شروع کر کے کسی اور بڑے عہدے پہ پہنچ جاؤں. الحمدللہ بڑے عہدے پہ. آپ کا بہت شکریہ. حاصل ایمان برکت خوش آمدید خواتین و حضرات. اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھائیں اس مجلس یا محفل میں نے بات کل بھی کی تھی, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا جانے کیوں اس کو ٹرانسمیشن کہنے کا میرا جی نہیں چاہتا. رمضان کی محفل ہے, محافل ہوتی ہیں, مجلس ہے, اس کو کچھ بھی کوئی بھی اور نام آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ٹرانسمیشن جو ہے وہ میں اس کو نہیں کہنا چاہ رہا. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ میری پوری کوشش ہے, میری بھی کوشش ہے, نیوز ون کی بھی کوشش ہے, عمر صاحب ہیں, باقی یہاں پہ ٹیم ہے, میرا دل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم جس طرح رمضان کی محافل یا مجالس پہلے ہوتی تھیں کچھ سالوں پہلے تک, کسی طرح ہم واپس کسی طرح ہم لوٹ جائیں, آگے ہم نہ بھی جائیں. وہ کہتے ہیں نا ہمیں آگے کا پاکستان ملے نہ ملے, میں 60 کا 50 کا 70 کی دہائی کا 80 کی دہائی, ہمیں پرانا پاکستان کسی طرح مل جائے, وہ جو ہمارے دن چلے گئے وہ ہمیں کسی طرح مل جائیں. تو میں نے کوشش یہ کی ہے, اس میں ظاہر تحائف بھی ہیں, اس میں مختلف مہمان بھی آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں, لیکن میرا یہ جی نہیں چاہتا کہ میں بہت زیادہ, ہونے کو ہو بھی سکتا تھا لیکن جی نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ اچھل کود, بہت زیادہ ہنگامہ, شور شرابہ. اسی لیے میں
اگر آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو کوئی تحفہ پہنچانے میں، کوئی بات ایسی کرنے میں، تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں سب سے. اور میری کوشش یہ ہے کہ جو باقی ٹی وی چینلز ہیں یا باقی احباب ہیں وہ بھی کسی طرح سے اس کو بہت زیادہ دیکھیں. ایک ہی تو مہینہ، ایک ہی تو یہی تو دن ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی اچھی بات کر لیں، ہم کوئی نیکی کما لیں، کوشش کر لیں نیکی کمانے کی. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے ساتھ مزید بوجھ لے کے یہ مہینہ یا یہ دن ہمارے پاس سے جائیں اور مزید بھاری ہم ہو جائیں کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہو نہ کیا ہو لیکن بوجھ ہمارا بڑھ گیا. میرے ساتھ جو مہمان ہیں اس محفل میں، اگلے مہمان، میرا خیال ہے کہ ان کا تعارف میں نہ ہی کروں. اگر انہیں کوئی نہیں جانتا تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، اس نے کبھی اخبار نہیں پڑھا، اس نے کبھی ریڈیو نہیں سنا، اس نے کچھ یعنی کم سے کم وہ کسی جنگل میں کہیں دور بیاباں میں کہیں رہتا ہے، اس کو کوئی سائنس کا کچھ نہیں پتا. ایک ایسی شخصیت پاکستان کا بڑا نام ہے، اور بڑے نام یہ وہ لوگ ہیں جن سے آگے نسلوں نے سیکھا ان کو دیکھ کے. اور آج بھی جب میں ایسی شخصیات سے ملتا ہوں تو ان کی جو نفاست ہے، ان کو جو بات کرنے کا انداز، اچھا مجھے پھر یہ لگتا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو صرف جو ٹی وی پہ آ کے یہ ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ یہ صرف بطور اداکار نہیں، یہ ایک انسان کے طور پہ، ایک پرسنالٹی کے طور پہ یہ کہیں زیادہ حاوی ہیں. ادب پہ بات کرو تو ان کو ادب کا پتہ ہوتا ہے، شاعری پہ بات کرو ان کو شاعری کا پتہ ہوتا ہے، سیاست پہ بات کرو سیاست کا پتہ ہوتا ہے. اور ایسی شخصیات ہمارے لیے اثاثہ ہیں. اور یہ جو میرے مہمان ہیں، میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو طویل زندگی دے، ہمیشہ یہ ایسے ہی مسکراتے رہیں، دھیمے مزاج، خوبصورت شخصیت، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں. شکیل صاحب، آپ کی بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. شکیل بھائی، کہاں سے شروع کی جائے گا؟ پہلے تو میں یہ جو بات تھوڑی سی کوشش میں نے کی ہے، اچھل کود کسی طرح کم کی جائے. رمضان یہ کیا ہوا ہے درمیان میں لوگ اچانک کوئی 2-4 سالوں میں مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ، یا مجھے پتہ نہیں احساس ہو رہا ہے لوگوں کو بھی ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک رمضان کم ہو گیا ہے اور ایک سرکس کا ایک ماحول زیادہ بن گیا ہے. یعنی اس میں کچھ مذہب دین کچھ پیچھے چلا گیا ہے اور لوگ تحفے پھینک رہے ہیں، لوگ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، شکلیں بنا. مجھے پتہ نہیں آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ. نام لیے بغیر میں بات کر رہا ہوں، لیکن بہت سے احباب ہیں پریشان کر دیتے ہیں مجھے. وہ آپ نے ایک ایسی بات شروع کر دی کہ میں نے آن کے سوچا تھا کہ میں آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ یہ جو اچھا پہلے ہم ایک بات طے کر لیں کہ ہم کیا اس پروگرام کے ذریعے صرف رسمی باتیں کریں گے جو مصنوعی دکھاوا ہوتی ہیں، یا یہ کہ ہم روزے کی حالت میں سچ بولنے کی اخلاقی جرات رکھتے ہیں کہ ہم کہیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، یا یہ کہ ہم صرف ایک رسم نبھانے کے لیے مہمان بلائے جاتے ہیں محفل میں اور ان سے آؤ بھگت ہو جاتی ہے، رسمی گفتگو ہو جاتی ہے. تو ہم کس طرح سے بات شروع کریں؟ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں شکیل بھائی؟ آپ جو توقع کرتے ہیں آپ دل سے وہی بات کریں. اگر آپ توقع کرتے ہیں کہ میں کوئی رسمی بات کر رہا ہوں تو یہ بات میں شاید یہ بات کہتا، مگر آپ نے کیونکہ اس بات شروع ایسی کر دی کہ لامحالہ مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بات کی کہ رمضان کا مہینے جب آتا ہے اور ہم میڈیا کی طرف جب دیکھتے ہیں تو اس سے ہم کچھ زیادہ سیکھنے کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنا تقدم، اس کے حوالے سے کوئی بات سیکھنے کے علاوہ ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ میں بحیثیت ایک پاکستانی کی جب اس قسم کے پروگرام دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جمعہ بازار لگ گیا. اور جمعہ بازار میں 12 مسالی چاٹ ہے جو بیچی جا رہی ہے، جس میں کھانے پکانے کی ترکیبیں بھی ہیں، جس میں ایسے مہمانوں کو بلا لیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے جن کا اس مذہب سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم اسے ایسے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان کی برائے سنتے ہیں، پھر ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اپنی اس قوم کو کدھر لے جا رہے ہیں. یہ جو آنے والی نسل جو بڑھ رہی ہے، جس کی تعداد تقریباً 45% ہے اس ملک میں نوجوان جو پاکستان کے، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں، ہم کو کیا سکھا رہے ہیں. اور
اس کے بعد ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں کیا ہم ان کو پورا کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں. یہ میں خود بحث اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں. میں یہاں آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا میں کیا کہوں گا. اسی لیے باخدا ڈاکٹر صاحب منہ دیکھی بات نہیں ہے, میرے منہ میں روزہ ہے. آپ کی جگہ کا کوئی اور ہوتا تو شاید میں نہ آتا, کیونکہ میں اس تمام تجربے سے گزرنے کے بعد میں نے تیار کر لیا کہ میں کچھ اور تو نہیں کر سکتا نا, تو کم سے کم اپنے آپ کو تو سدھار سکتا ہوں. میں اس میں کم سے کم میں شامل ہی نہ ہوں, اتنا تو کر سکتا. شکیل بھائی کیا وجہ ہوئی ہے, یعنی لوگ روزے میں دیکھیں نا, لوگ تو وہی, یہ تو ٹی وی کو دیکھیں گے لوگ تو وہی کریں گے نا جو جہاں ہم ان کو لے جائیں گے. یعنی میرے اوپر ایک فرض ہے, آپ کے اوپر ایک فرض ہے, ہم لوگوں کو لوگ ٹی وی, میں یہاں پہ کچھ بھی کروں تو لوگ ظاہر ہے کہ دیکھیں گے کہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں یہ کتنے, یہ اچانک ہو گیا ہے یہ تصور, یا یہ سال لگے ہیں اس میں, چند سال, یعنی انحطاط تو آ گیا ہے نا معاشرے میں, اور ٹی وی پہ بھی آ گیا ہے, ہر جگہ پر انحطاط, یعنی شاعری میں بھی آ گیا ہے, حکومت میں بھی آ گیا ہے, ہر جگہ. لیکن یہ مذہب کے حوالے سے جو انحطاط آیا ہے نا, یہ کچھ عجب معاملہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کو لوگ اس میں لطف اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر تحفہ اگر میں کسی کو دے بھی سکتا ہوں, میں کسی کو پھینکوں اٹھا کے اور اس کے سر پہ لگے جا کے اور باقی لوگ ہنس رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ رمضان, یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات یکایک نہیں ہوئی ہے کہ ایک دم سے معاشرے میں جو تبدیلی آئی ہے یہ اس کی عکاسی ہے. ہم لوگ اس قدر مادہ پرست ہو چکے ہیں, ہم اس قدر میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر چیز کی جو ترجیح ہے وہ ترجیحات ہی بدل گئی ہیں. ہمارے یہاں ترجیحات جو ہیں وہ اس سے ہٹ کے کیونکہ تھیں, ان سے ہٹ کے اب کچھ ایسی ہو گئی ہیں کہ اب ہر چیز ہم سودا بنا کے بیچنا شروع کر رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا بات آ کے لمبی ہو جائے گی, مگر ہم جتنی کوشش کروں گے جلدی ہے. معاشرے یہ کہ لوگ اس سے میں ملوث ہیں نا, اس سے کوئی باہر سے تو لوگ نہیں آئے نا, ہم آپ سبھی سے معاشرے کیسا ہے نا, جو اور لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کے معاشرے کا کلیتی حصہ ہوتا ہے, جو پڑھا لکھا بیدار مغز لوگ ہوتے ہیں, اگر ان کے اندر اس قدر تنزلی آ گئی ہے, آپ وکلا کو دیکھیے, بالکل عدالتوں میں بحث مباحثے کے بجائے وہاں گتھم گتھا ہو رہی ہے. ڈاکٹر اتنا بڑا مسیحائی کا پیشہ ہے, وہاں جو ہے وہ ابھی 30 آدمی مر گئے اسپتالوں میں, بیوروکریسی, پولیس, یہ کہ یہ وہ ہیں جن کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بڑے معتبر, بڑے پڑھے لکھے بیدار مغز لوگ ہیں, یہ معاشرے کو سدھاریں گے, بہتری کریں گے. اگر وہاں سے ہی جب یہ کام ہو رہا ہے تو آپ باقی سے کیا توقع رکھیں گے؟ سیاست تو بھول جائیے آپ, ہم اس پہ اگر نہ ہی بات کر رہے بہتر ہے, ہم باقی بات ظاہر نہیں کرتے. اب ہم اس کی بات جب کرتے ہیں, جب جس پروگرام میں آپ اور میں بیٹھے تھے, یہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہاں ہر آدمی آن کے اپنا چھوٹا چھوٹا حصہ ڈالتا ہے اور پیسے پکڑتا چلا جاتا ہے. ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ جی رمضان کے دور میں برداشت ہونی چاہیے, درگزر ہونا چاہیے, دل کشادہ ہونا چاہیے, ہم سادگی پسندی کریں. ہم بجائے سادگی کہ ہم تو زیادہ الٹا دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہم پوری قوم کو اس پروگراموں کے ذریعے سے, اور جو ایک اور پروگرام شروع کیے, ہم ڈاکٹر صاحب سب کو بھکاری بنا رہے ہیں. اس میں کیا لالچ ہے یا اس میں تہذیب کھو بیٹھے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ, کیا لوگوں میں بھی لالچ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا جس کی وجہ سے, اور تحفہ جب دیا جاتا ہے اس کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک اس کے ایک ویلیو ہوتی ہے ایک انسان کی. جب آپ اسے کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو ایک تہذیب سے, ایک پیار سے, محبت سے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا پھینک دیتے ہیں تحفہ, پھینکنا ایک لفظ بھی بڑا برا لگتا ہے. تو اس میں کیا چیز کھوئی ہوئی ہے, کہاں پر کون سی چیز کھو گئے ہیں؟ بیٹا یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا, اس میں صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا ہے, اس میں آدمی کی حرکات و سکنات بھی دیکھی جاتی ہیں. ابھی آپ نے بات کی نا کہ تحفے دینا بہت اچھی بات ہے, تحفے دینے. اب تحفہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟
میں یہاں سے اٹھا کے یہ لیجیے آپ کے کہا، یہ آپ کیا، یہ میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ یہاں سے دینے والا بھی اس طرح سے دے رہا ہے، وہاں سے لینے والے بھی جھپٹ رہے ہیں. تو یہ ہے معاشرے کی تنزلی، جس میں نے کہا تھا کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے کسی طرح سے بھی یہاں پہنچ جانا ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے لیے افطاری تیاری کروں یا ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھی گفتگو کروں، ایک مثال قائم کروں. چھوٹا سے گھر ہو، کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا گھر ہو، 2 برتن میں اچھی طرح سے کر، بجائے اس کے کہ میں گھر چھوڑ ہی دوں اور میں چلا جاؤں ایک تھیلا پانے کے لیے، گھڑی چھوڑ دو. اس مبارک گھڑی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے شکل میں ایک وقفے کے بعد میں آپ سے ایک بات اور میں چاہوں گا، اور میں ناظرین سے بھی چاہوں گا، اور یہاں جو مختلف شخصیات موجود ہیں، ایک اور میں نے چیز دیکھی ہے اور وہ ہے تضحیک کا پہلو، یعنی بے عزتی کا پہلو. یعنی اور وہ میں اس پہ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. میرے پتہ نہیں بہن بھائی بیٹھے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں سارے بیٹھ کے، کچھ عرصے پہلے تک ایسا ہوتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور کسی کا پیر پھسل گیا تو سب کہتے تھے بسم اللہ کہہ کے اس کو سہارا دیتے تھے. ایسے ہی ہوتا تھا. ابھی ہوتا ہے کسی کا پیر پھسلتا ہے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی کا کوئی گر گیا، کوئی خاتون گر گئی یا کسی کا پیر پھسل گیا، کوئی بچہ گر گیا، کوئی تو لوگ وہاں پہ ہنستے کیوں ہیں؟ مطلب کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑھ کے اٹھا لیتے ہیں، ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں فوراً بھاگتے ہیں اور اٹھاتے ہیں کسی زخمی کو. کچھ لوگ ہنس رہے، کچھ لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں یہ ہنسا کیوں ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب گر گئی تھی نا عورت تو مجھے ہنسی آ گئی. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر ایک خاتون گر گئی تو دوسری خاتون ان کو اٹھانے کے بجائے ہنس کیوں رہی ہیں کھڑی ہوئی اور ہنس رہی ہیں. اور یا وہ یہ جو تضحیک والا، یہ پتہ نہیں ہمارے نفسیات میں کوئی معاملہ ہے کیا ہے. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات ذرا واپس آتے ہیں اور مزید بھی باتیں کریں گے، بہت ساری ابھی افطار میں وقت ہے. لیکن یہ تضحیک کا پہلو شکیل بھائی، اس کے اوپر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاصل ایمان برکت رمضان خوش آمدید. خواتین حضرات، ایک بات میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے کی تھی اور ایک بات میں اس میں اور ایڈ کر کے پھر شکیل صاحب کی طرف اس بات کو لے کے جاتا ہوں. میں نے وقفے میں ان سے بات کی، لیکن میں چاہوں گا کہ جو حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں وہ بھی سنیں. ایک یہ بھی ہمارے کچھ مزاج میں بات آ گئی ہے کہ ہم دوسروں کی بے عزتی اگر ہوتی ہے تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ کوئی گر پڑا، کوئی حادثہ، لیکن ہم گھر میں جا کے کیا بات کرتے ہیں؟ فلانے آدمی کو دیکھا، اس کو دفتر میں کتنی گالیاں پڑی، وہ کتنا ذلیل ہوا. اچھا اس کی بے عزتی ہونے سے میری تنخواہ نہیں بڑھے گی، نہ میرا درجہ بڑھے گا، لیکن میں خوش ہوں گا کہ فلانے آدمی کی بے عزتی ہوئی، محلے میں فلانے شخص کو گالیاں پڑی، فلانی خاتون جو ہے اس کو کوئی مصیبت ہے، اس کو کوئی اس کے گھر میں ایشو ہے، ان کے گھر میں لڑائی ہو گئی. تو یہ جو خوشی، اور واقعی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ اپنا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن دوسرے کے نقصان سے جو خوشی ہوتی ہے شکیل صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب پہلے بتائیں، ایسا ہوتا ہے؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے، جب معاشرے کے اندر تنزلی آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کی جو حص ہے نا آہستہ مرنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ حص میں، آپ کے حص نہیں ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کو کانٹا چبھا ہے یا کسی کو گرا ہے یا کسی کو ٹھوکر لگی ہے، تو بجائے اس کے اللہ رحم کر دیا، اس کے بجائے آپ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ ہنس رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ کوئی گر گیا ہے تو دوڑ کے اس کی مدد کرنے کی بجائے عام طور پہ کہتے ہیں یا چھوڑ یار پھنس جائے گا، آگے بڑھ جاؤ. یہ ایک اجتماعی کیفیت ہو چکی ہے ہماری قوم کے لیے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہے، اگر ہم بیٹھے بات کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ کہ یہ تنزلی ہے معاشرے کی جس میں ہم سب شامل ہیں، اور ہم پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
عمر خان میں ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے پوری نہیں کر پا رہے ہیں. ہم وہ باتیں جو آگے اپنے نسلوں کو بتانی چاہیے, بڑھانی چاہیے, وہ ہم نہیں بتا پا رہے ہیں. یہ ہے ہماری خامی, یہ ہے ہماری کمزوری, جس کی وجہ سے ہماری جو آنے والی نسل ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے, جو بڑھ رہی ہے, وہ ان تمام چیزوں سے نابلد ہے, ناواقف ہے. یہ ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم بہت حد تک ہم نہیں, لیکن ہم نے جو اپنے بڑوں کو دیکھا تو ہم نے تو سیکھا ان سے, پھر گڑبڑ ہمارے اندر پیدا ہو گئی. وہ تو اچھی, وہ تو روایات کی پاسبانی کرتے تھے, کیا ہوا پھر ہمارے اندر گڑبڑ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. میں اس کراچی کی پیداوار ہوں, جیسے اس کے میں یہیں پیدا پڑا ہوں. میں نے شہر کو دیکھا ہے, میں ٹرام میں سفر کیا ہے, ڈبل ڈیکر میں سفر کیا ہے, 2 آنے کی ٹکٹ دیتا تھا میں. یہ وہ شہر تھا, پاکستان کا واحد شہر تھا تقسیم کے بعد جو دھلا کرتا تھا روز, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں کبھی کسی کو کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھتا نہیں تھا. یہاں رات کے 2 بجے بھی تنتنا کو بچی اکیلی چلی جاتی تو کوئی پلٹ کے دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. آج شہر میں, اس شہر میں وہ شہر نہیں لگتا. میں یہیں پلا پڑا ہوں, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ. اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے, حقیقت ہے کہ میں کوٹتا ہوں, اندر ہی اندر بہت کوٹتا ہوں. اور جب دیکھتا ہوں کہ میں اس وقت یہاں نہیں جا سکتا, کیا اس علاقے میں یہ ہو گیا, گھر پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہوں, ٹیلی ویژن پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو بہت حد تک میں اپنے آپ کو خود ذمہ دار کہتا ہوں کہ یار میں نے اس شہر میں اتنا وقت گزارنے کے بعد میں نے بحث اس پاکستانی کے, اس ملک کے باسی کے, شہر کے, میں نے کیا کیا, میں نے کیا دیا, میں نے لوگوں کو کچھ بتایا, میں نے کچھ کیا. شہر اجنبی لگتا ہے, یہ آپ کو اجنبی لگتا ہے شہر؟ اجنبیت لگتی ہے آپ کو؟ بہت زیادہ. یہ لگتا نہیں کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ کوئی جنگل سا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے بچپن کا خواب تھا جو ٹوٹ گیا. یہ شہر جہاں میں پلا بڑا, کالج میں گیا, اسکول میں گیا, میری شادی ہوئی, میں گھر بسا, اب کچھ نہیں ہے. کہ نفسا نفسی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ نفسا نفسی ایسی ویسی نفسا نفسی. آئے روز یہی واقعات ہوتے ہیں. کوئی گاڑی کو مار کے چلا جائے گا, وہ پڑا ہوا ہے آدمی وہاں بلک رہا ہے, کوئی پاس نہیں جائے گا. اگر میں چلا گیا تو مجھے پکڑنے کی پولیس والے مجھے تھانے لے جائیں گے, کرنا کرانا کچھ ہوگا نہیں. اچھا بات یہ کہ اس وقت ہم یہ بیٹھ کی جو باتیں کر رہے ہیں, اس سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے اپنے دکھ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. دکھ سنا رہے ہیں نا, بس اس کا حل. دکھ سنانے سے تو بہتری نہیں آئے گی نا. دکھ سنانے سے شاید کسی کو کوئی ہو سکتا ہے, کوئی آدمی سوچ ہو سکتا ہے, ہو تو سکتا ہے نا کہ کوئی آدمی سوچے کہ واقعی ہم غلط کر رہے ہیں. سسٹم جو ہے نا, سسٹم نہیں, سسٹم نہیں, ہم لوگ آپس کی ذات, آپس بھی اس طرح دیکھیں, ایک گھر ہے کراچی, ہمارا ایک گھر ہے. اگر یہی علاقہ, ایک ہی علاقے میں سب اپنا وہیں پہ تلاش کرتے ہیں, نوکریاں بھی ادھر ہی تلاش کریں, رزق بھی ادھر ہی تلاش کریں. اگر ہمارے وہ علاقے جو دیہی علاقے ہیں اتنے عرصے میں ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کیا جاتا تاکہ لوگ پھیلتے, لوگ ایک ہی جگہ کھٹے نہ ہوتے. جس طرح ہوتا ہے نا, خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, تو ایسا ایک ہی جگہ کھٹا ہو رہا ہوتا, وہاں پہ سہولیات ہوتی تو لوگ تھوڑا بڑھتے, کاروبار بڑھتا, ہر جگہ پہ خوشحالی آتی. ذاتی رویے بھی تبدیل ہو گئے ہیں لوگوں کے ذاتی رویے. ایک گھر ہے, شکیل صاحب, ایک گھر ہے, ایک گھر میں نہیں, آپ جو بات کہہ رہی ہو بالکل صحیح ہے. میں بیٹا بات یہ ہے کہ ہم سب پر اپنی اپنی جگہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نا. ہم آج بات کریں کراچی اتنا گندا ہو گیا, کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے, تو کوڑے کے ڈھیر کسی باہر نے آج نہیں لگائے, ہم ہی لگائے نا. ہم نے اپنے گھر کا اشیاء باہر پھینک دیا, ہم نے اس کو باہر کا علاقے کو اپنا نہیں سمجھا نا. نہیں, میں اس میں ایڈ کروں ایک بات. مجھے, اب میں غلط ہوں تو ذرا تصحیح کر دیجئے گا. کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ بیٹا ذرا کچرا لے کے وہ دوسرے والے کے گھر کے آگے پھینکنا, کیا ہمارے اپنے گھر کے آگے نہ پھینکنا؟ ایسا ہوتا ہے نا اکثر محلوں میں, ہوتا ہے, میرا خیال ہوتا ہے. کچرا تھوڑا سا دور پھینکانا, وہ رات کے جا کے نا وہ ڈالانا وہ اپنے گھر کے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے رویے کو بھی ہم نے خود درست کرنا ہے. کئی لوگ یا بچے یا پتہ نہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ وہ کیلا ویلا کھا کے وہ ساتھ والے کے گھر پھینکتے ہیں, ساتھ والے کے گھر پھینک دیتے ہیں اس کا چھلکا. اچھا, بات ایسے ہی بغیر وجہ کے جو ہے نا
لوگ اس میں، لیکن شکیل بھائی اس پہ دعا میں بات کریں گے. ایک آپ سے میں نے کام لینا ہے شکیل بھائی. یہ ہمارے سارے مہمان آ جائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مہمان آپ نے چننا ہے یہی بیٹھے بیٹھے، اور اس سے کوئی ایک سوال پاکستان کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، سادہ سا سوال ان میں سے کسی ایک سے کرنا ہے. کون؟ شکیل صاحب. جی شکیل بھائی آپ کے اوپر ایک، جی جس کو شکیل صاحب ایک سوال آ رہا ہے پھر ایک انعام بھی ہے اس کے ساتھ. ایک میرے سوالوں پہ تو سب کے ہاتھ کھڑے ہوتے تھے، اور شکیل صاحب کے سوال پہ ہاتھ ہی نہیں کھڑا کر رہا. جی شکیل بھائی اوپر بھی ہیں. نہیں جن کو مل گیا وہ نہیں، جی برائے کرم جن کو نہیں ملا وہ، جن کو انعام نہیں ملا. ایسے یہ چھوٹا سا ایک بچہ ہے. نہیں بچے کے والا انعام نہیں ہے. نہیں بچے والا نہیں ہے. اچھا اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں. اوپر سے شروع کی جائے، نیچے شروع کی جائے، کہاں سے شروع کی جائے؟ اچھا یہ سامنے جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں یہ اچھا جی فرمائیے. جی تعارف کروائیے بھی شکیل بھائی سوال کریں گے. السلام علیکم. جی فرح شفیع. جی شکیل کوئی بھی سوال مذہب کا، پاکستان کا، جو بھی بہت مشکل نہ پوچھیے گا. اچھا بی بی آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میرے خیال میں افطار میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. آپ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آ گئی؟ بچوں کو شوق تھا، اور دوسرا اچھی باتیں کچھ سیکھنے، کچھ سننے سمجھنے. جیسے بچوں کی خاطر آئی ہیں یا ڈاکٹر صاحب کے بچوں کی خاطر بھی، محفل اور میں شرکت کے لیے آئی ہیں، یا رمضان کے لیے کوئی تحفہ لینے آئی ہیں؟ وہ کیا وجہ ہے جو آپ یہاں پر آئی ہیں؟ سچ بتائیں بس یہ سچ تو پھر روزہ رکھا ہوا تو جھوٹ نہیں بولیں گے. دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب نے آپس میں طے کیا ہم سچ بولیں گے. جی بالکل سچ بولیں گے. بس بچوں کی خاطر بھی آئے ہیں، اور دوسرا کوئی عمرے کے ٹکٹ کے لیے آئے تھے کہ چلیں شاید اسی بہانے اللہ پاک ہمارے پر نظر کرم کر دیں اور ڈاکٹر صاحب کوئی وسیلہ بنا دیں ہمیں. خاتون جو ہے وہ بچوں کی خاطر آ گئی ہیں. جی آپ آئیے نا ذرا، بہن ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. اچھا اب ایک ہی ہم کام کر سکتے ہیں. بچے آپ کے ساتھ کون سے ہیں؟ ایک بچہ ہے نا، ایک بچی ہے بس. اچھا ایک بچی جو ہے نا، یہ تو بچے، اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ ہو گیا بچے آپ کا تحفہ. اور شکیل بھائی آپ کا جی بلاوا آ گیا ہے. شکیل بھائی واہ جی سبحان اللہ. عمرے کا ٹکٹ ہماری بہن کے لیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیے ادھر آ جائیں. اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، آپ ادھر. اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے. کسی گھڑی آپ نے دعا کی ہوگی نا اللہ کے، اللہ نے آج آپ کی دعا قبول کر لی ہے. بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ چاہیں خیر و عافیت کے ساتھ عمرہ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے. آمین ثم آمین. آمین. بیٹی بہن کو بہت مبارکباد ہے عمرے کی، اور خیریت سے جائیں اور دعا میں یاد رکھیں. بیٹھیے. آمین ثم آمین. بہت مبارک ہو بہن. اللہ کا 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کا شکر ادا. اب آپ کو بہن سمجھ میں آیا کہ آپ یہاں کیوں آئی تھی؟ دیکھیں شکیل آپ نے سارے کراؤڈ میں سے ایک خاتون کو چنا، ان کی خواہش تھی کہ وہ عمرے پہ جائیں، اور وہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس لیے آئی تھی. تشریف رکھیے. اور ایک ہی ٹکٹ سے رہ گیا تھا عمرے کا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بریک کے بعد کروں، کیسے کروں، لیکن وہ پھر بیٹھیے گا.
शकील भाई बुलावा है और बुलावे पे एक बात अगर आप कहें तो मैं छोटी जा सकता हूँ। ये हम सब का यकीन है, एक शख्स था, मैं जब गया था उम्रे पे तो वहाँ पर मुझे ये किस्सा पता चला। एक शख्स था एक इस्लामी मुल्क से ताल्लुक़ रखता, उसने कहा ये मैं मुस्तक़िल सुनता हूँ कि जी बुलावा आता वही जाता है, मुझे तो कोई बुलावा नहीं है, मुझे कौन रोक सकता है। उसने डॉक्टर साहब टिकट खरीदा, जहाज़ में बैठा, पहुँच गया वहाँ, मक्के पहुँच गया, काबे के सामने होटल में क़याम किया, उसने एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ चल पड़ा। चंद ही कदम रह गए थे कि वहाँ गिरा और बेहोश हो गया। डॉक्टर बुलाए गए, उसका आज की हालत नाजुक है, जल्दी से भेजा, पैक करना, उनको अस्पताल भेजना, वापस कर दिया। पता चला कि किसी कहा था ना कि बुलावी की कोई अहमियत नहीं होती, मुझे कौन रोक सकता है। इसी तरह से एक साहब गए कि मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, उनको यहाँ से बड़े एहतमाम से भेजा गया था, पीछे से बड़ी सिफारिशें थी कि बड़ी हस्ती आ रही है, तो वहाँ पे जो साहब मुकर्रर थे एयरलाइन के, वो गए, उनको रिसीव किया बताया, तो उनको VIP ट्रीटमेंट दिया गया। जो कस्टम पे गए तो उनका आपका कुछ सामान करने का नहीं, एक ब्रीफ केस है, वो ब्रीफ केस खोला तो वो डॉलर से लबालब भरा हुआ था डॉक्टर साहब। खैर उनको कोई एतराज़ नहीं आपने कहा, उनके लिए 5 स्टार होटल बुक किया, चले गए। और ये जो मैनेजर थे, इनकी ड्यूटी थी कि वो उनको एहतियात से पहुंचा गए। डॉक्टर साहब ये अभी अपनी ड्यूटी ख़त्म नहीं करने पाए थे कि उनका टेलीफोन आया कि भाई साहब मेरे पासपोर्ट का बंदोबस्त कर दीजिए, मेरा ब्रीफ केस चोरी हो गया है और उसमें सारे कागजात जो थे वो सब गायब हो गए हैं, सिवाय तन पे कपड़ों के मेरे पास कुछ नहीं है। और ये हकीकी वाक़या है। तो हमारी एयरलाइन के जनरल मैनेजर थे, वो उनको गए, लेकर आए, हाथों हाथ उनका पासपोर्ट बनवाया, उनको पीछे पाँव वापस दिया। उन्होंने एक जुमला कहा था कस्टम पे, तो उन्होंने पूछा था आप इतने डॉलर्स क्यों लाए, कहने का मैं हजरत उम्रा करने आया। मैंने कहा ईश्वर से ऐसे उम्रा करेंगे। ये हकीकी वाक़यात हैं। लेकिन बहन जो है, बहन की एक बात अच्छी लगी, आपने जो पूछा आप यहाँ क्यों आई हैं, उन्होंने बड़ी सादगी से कह दिया कि बच्चों के साथ, और मतलब देखें ये शकील भाई वो ये भी कह सकती थी ना कि मैं जी आई हूँ यहाँ कोई कुछ और, उन्होंने सादगी से, वो जिस लिए आई थी उन्होंने सादगी से वो बात कर दी। उन्होंने कहा ना मैं सच कहूँ, इन्होंने कोई और बात ही नहीं की, मतलब है कि कोई इधर उधर की होती है, मैं जी ये था वो था, उन्होंने सीधी बस में बच्ची साथ थी और मैंने कहा कि मुझे कुछ मिल जाए। और अल्लाह ताला ने आप देखें कि बड़ी खुशकिस्मत है आप और मैं, तो इसलिए कि मैं तो समझ रहा था कि शकील भाई कोई बड़ा मुश्किल सा, कोई बहुत ही मुश्किल सा सवाल करेंगे, लेकिन शकील भाई ने भी कमाल का सवाल किया, उन्होंने भी कमाल का जवाब दिया। कड़ियां जुड़ी भी होती हैं ना। और मुझे इस बात का यकीन है कि जितने हाज़रीन हैं, जो हमने पहले बातें की, इस पे सब खुश हैं। आप खुश हैं सब, और आप सबकी तरफ से इनको मुबारकबाद है। चलें जी, ये देखें, ये कुछ बात करने से यही महफिल है ना, यही घर है। मैं तो सब, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बहन भाई बैठे हुए हैं, और जाने से पहले यकीनन पूरी कोशिश होगी कि सब कुछ ना कुछ लेके जाएं, कुछ ना कुछ सभी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक वक्फा लेते हैं, और वक्फे के बाद ख़वातीन हज़रात दोबारा हाज़िर होते हैं। बरकते रमजान ईमान, बरकते रमजान
برکت رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب میں نازیہ ملک آپ کے ساتھ موجود ہوں گی۔ بریک سے پہلے شاہد صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود آپ کے ساتھ ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے عظیم نہ ہم انہیں اداکار کہیں گے نہ فنکار کہیں گے، یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، شکیل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے شکیل صاحب کہ تحفے تحائف دینے کی جب بات آتی ہے تو اس میں بڑے تہذیب سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے دیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کا اثاثہ جب ہمارے ساتھ موجود ہو تو ہم چاہیں گے کہ اتنے سارے ناظرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بھی ہیں، تو بالکل تحفے تحائف کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یاد رکھیں جب بھی آپ کو کوئی تحفہ ملے اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں، آپ ضرور جزاک اللہ، سبحان اللہ ضرور آپ جاری رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور توبہ کرنا، یہ چیزیں دو باتیں جو ہے نا آپ نے نہیں بھولنی۔ جی شکیل صاحب، ایک بات اور بھی آپ کے بات کے ساتھ ساتھ کہوں جی کہ جی حدیث ہے، سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے اور ہماری مذہبی اس کا حصہ بھی ہے کہ تحفے دینا اور تحفے بانٹنا۔ تو آج یہ رمضان کی محفل ہے، اس میں ہم خوشی خوشی لوگوں کو تحفے دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا، ہم کچھ ایسے تحفے بھی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سوال کریں اور اس سوال کے جواب پر ہم تحفہ دیں گے، لیکن ابھی ہم بتائیں گے نہیں تحفہ کیا ہے، پہلے سوال کا جواب دیں گے۔ تو شکیل صاحب کن سے سوال کیا جائے؟ اچھا، جن کو مل چکے ہیں نا تحفہ۔ ہاں دیکھ رہا ہوں میں، مگر ایک بات میں بتا دوں، اب یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی اس دفعہ بھی اتنا ہی خوش قسمت نکلے جس طرح سے پہلے نکلا ہے، مگر بہر یہ کہ خیر سوال ہم کرتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے دفعہ خاتون سے پوچھا، ایک دفعہ کچھ کسی حضرت سے بلاتے ہیں ہم، جناب یہ جو سفید شلوار قمیض میں جی آپ سے، لیکن آپ کو تحفہ مل چکا ہے نا آلریڈی؟ نہیں، ان کو مل چکا ہے، ان کو مل چکا ہے، ہاں ان کو بھی مل گیا ہے۔ جس کو نہیں ملا ہو، وہ جو ہے نا بلیک برقعے میں جو خاتون، جو بچہ ہے بچے کے ساتھ جو ہے ان کے برابر والا۔ اچھا خاتون جو آپ چشمہ لگا بیٹھی ہیں، ہاں جی سوال۔ اچھا خاتون سے پوچھتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ آپ یہ بتائیے کہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو ہم سب تقریباً پڑھتے رہتے ہیں، کیا آپ یہ بتائیں گی کہ یہ کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے سپارے میں، سورہ آل عمران میں۔ جواب درست ہے، بالکل جی۔ ان کو موبائل فون دیا جائے۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہیں، مبارک کو بہت بہت جزاک اللہ۔ اور اب یہ جو ہے نا، یہ جو ریڈ اینڈ بلیک میں خاتون بیچارے جو پیچھے بیٹھے ان کو بھی ذرا موقع دے، پھر ہم آگے بھی آئیں گے۔ بالکل، جن کے گود میں بچہ ہے؟ جی بچہ جن کی گود میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں، آسان سا، ذرا ہم مشکل نہیں چاہ رہے، تھوڑی مشکلات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور پیغمبروں کو مختلف قسم کی خصوصیات عطا کی تھی۔ آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ حسن کے اعتبار سے وہ کون سا پیغمبر جس کو نوازا گیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ بالکل جواب درست ہوا۔ اور ان کو بھی موبائل فون دیا جائے۔ اچھا، اب کس کو انعام نہیں ملا ذرا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ سب کو نہیں ملا ہے؟ آپ کو بھی نہیں ملا؟ اچھا، اب ہم آپ کو بھی نہیں ملا؟ سوال نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ابھی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ، تو میں انعام آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ ان کو جو ہے نا وہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دے دیجیے گا، ہاں جی، اور یہ دے دیں، یہ جو جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، ٹھیک ہے؟ بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں، ہم بالکل آپ تک ابھی انعام پہنچائیں گے، آپ کو انعام دیں گے۔ شکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس خوبصورت محفل میں تشریف لے کر آئے تھے، اور بہت اچھی آپ نے باتیں بھی کری، بہت اچھی باتیں ہم نے سنی بھی۔ آپ تو وہ اساتذہ جن سے ہم سیکھتے رہتے ہیں، یو دا کمپلیٹ انسٹیٹیوٹ۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں کی محبت کہ آپ نے مجھے یاد کیا، بلایا، اس سے
मुबारक महीने की इस मुबारक महफिल में मुझे शिरकत का मौका दिया। आपका, न्यूज़ वन का, मैं दिल का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हाज़रीन का। आप सबको इस मुबारक महीने की जो फजीलतें हैं वो सबको अल्लाह ताला आप सबको से फैजाब करे। आमीन आमीन। अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। थैंक यू। हासिले ईमान बरकते एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं बरकत रमज़ान में, और सबसे प्यारा और ख़ूबसूरत सेगमेंट मुझे यही लगता है, मेरा पहला रोज़ा, जहां वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिनका पहला रोज़ा है और वो हमारे साथ इफ्तारी करेंगे और इस इफ्तारी को यादगार बनाएंगे हम उनके साथ। है ना बच्चों, है ना? कैसा लग रहा है आज रोज़ा रख के? बहुत अच्छा लग रहा है। इंसान अच्छी अच्छी बातें जानता है, अच्छी अच्छी बातें सीखता है और ये भी जानता है कि जब रोज़ा होता है तो सिर्फ भूखा नहीं रहना होता, नमाज भी पढ़नी है, हमें सारे अहकामात अल्लाह ताला के मानने हैं, झूठ से दूर रहना है और बुराइयों से हमें बचना है। बहुत सारी और बातें भी आपसे करेंगे, बल्कि अभी जो तैयारी होगी, आपको पता है आप लोग के लिए तोहफ़ा भी है, हमारे पास तोहफ़ा भी मौजूद है ना। अच्छा, इफ्तारी भी आ गई है, लेकिन इफ्तारी से पहले क्या करेंगे बताएं ज़रा आप हमें, कोई बताएगा? इफ्तारी से पहले हम हाथ धोएंगे, क्योंकि फिर हाथ धोकर सफाई के साथ हम बैठेंगे और दुआ करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अच्छा, मेरे साथ दो बच्चे आ जाएं, आप आ जाओ, आप आ जाओ और आप आ जाओ, ठीक है? आप तीनों आ जाओ, ठीक है ना? ये आप सिदरा पकड़िएगा ज़रा, आए आप लोग आए। मैं आहिस्ता ऐसा करके सब बच्चों को बुला लेंगे, सब बच्चे हाथ ज़रूर धोएंगे, सब बच्चे हाथ धोएंगे लाइव बॉय से। अच्छा, इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, लाइन बना लें यहाँ पर, ठीक है? एक एक करके हम हाथ धुलाएंगे सब बच्चों का। आए, और लाइफ बॉय के हवाले से हम ये बताएं कि अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको हाथ भी धोना है, और हाथ धोएंगे तो लाइफ बॉय से, क्योंकि ये जरासीम ख़त्म करता है ना। चलिए, अच्छी तरह से हाथ धोएं, थोड़ा सा पानी लें, हमेशा जब भी हाथ धोएं पानी लें। आप लाइफ बॉय आप इस्तेमाल करें। हाँ, अब आप जो है ना ये हाथ धो लीजिए। गुड। हाथ धोने के बाद आप इसे टिश्यू से साफ भी करें, ठीक है? तो चले बच्चे, आप लोग भी हाथ धो लें, आप भी हाथ धो लें, आप भी हाथ धो लीजिएगा। लाइफ बॉय से आप हाथ धोएं, और हम साथ ही जो है दुआ की जानिब भी चलते हैं, और उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जी कामरान भाई। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا يا شافي الأمراض، اللهم ربنا يا دافع البليات، اللهم ربنا يا حل المشكلات، اللهم ربنا يا سامع المناجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. یا باری تعالیٰ تیری دی ہوئی توفیق سے اللہ پاک گزارا خیز اپنے بارگاہ میں قبول منظور عطا فرما.
یا اللہ پاک تیرے لیے روزہ رکھے ہوئے تو اپنے کرم سے اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے میں یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما، ہمارے والدین کو عمر خضر عطا فرما، صحت یابی تندرستی حیات ایمان کے ساتھ سلامتی عطا فرما، جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک کو عمر خضر صحت یابی تندرستی حیاتی نصیب عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں اللہ پاک ان کی روح پرفتوق سے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجل نصیب عطا فرما، مسلمان جہاں جہاں بے روزگار ہیں اللہ پاک تمام کو حلال رزق طیب کثیر عطا فرما، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یا اللہ پاک جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ سے نواز دے، جو صاحب اولاد ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا پڑھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ نیوز ون کی تمام ٹیم جتنے لوگ یا اللہ پاک دامن در میں سخن اس میں حصہ لیا ہے اللہ پاک سب کی دین و دنیا کی تمام نعمتوں سعادتوں بھلائیوں سے مالا مال عطا فرما، سب کے رزق روٹی میں عزت آبرو میں عمر صالح میں رحمت و برکت و نزول عطا فرما، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما، اپنی محتاجی عطا فرما، غیر محتاجی سے محفوظ فرما، ہمارے دامان کو اپنے کرم سے بھر دے، یا اللہ پاک جن جن کے والدین بیمار ہیں یا اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجل نصیب عطا فرما، ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ہمارا آج کے دوسرا روزہ تیرے کرم سے اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوا چاہتا ہے، اس اپنی بارگاہ میں شرب قبولیت عطا فرما، ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا پڑھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ جی ناظرین، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آمین. جی ناظرین، اور اب ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن ہماری نشریات جو ہے وہ جاری ہے، اور اب آپ اس کے بعد دیکھیں گے تفسیر قرآن پروگرام.